بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے الارض للہ کا شکر ادا کرو۔ پوری کائنات کو اپنا ملک قرار دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ آل عمران آیت 199۔ آسمانوں اور زمین پر مشتمل ملک اللہ کا ہے اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اب ارض یعنی زمین پر اپنے بندوں کو حق ملکیت دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا ان الارض للہ یورثوها من یشاء من عبادہ۔ سورہ اعراف آیت 128۔ بلا شبہ زمین اللہ کی ہے، وارث بناتا ہے اس کا اپنے بندوں میں سے اسے جو چاہتا ہے۔ اور اب یہ سوال کہ اللہ اپنے بندوں کو زمین کا وارث کیسے بناتا ہے کہ جب ان کی کوئی محسوساتی شکل ہی نہیں، تو اس کا جواب ہے اسلامی یا غیر اسلامی ملک کی حکومت کے ذریعے جو شعوری یا لاشعوری طور پر اللہ کے بہاف پر ارض للہ یعنی پانی، چشمے، دریا، سمندر، درخت، جنگل، تیل، گیس، پیٹرول، کوئلہ، سونا اور چاندی وغیرہ کی مالک ہوتی ہے۔ اس طرح زمین کسی شخص کو قیمتاً مفت اور لیز پر دینے کا پہلا اختیار حکومت کا ہوتا ہے، اور دوسرا اختیار انسان کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیتی زمین کو جہاں زرعی، صنعتی، کاروباری اور رہائشی مقاصد کے لیے استعمال کر کے خود کو امیر کرے، وہاں اللہ کی عطا کردہ نعمت ارض کا شکر ادا کر کے اپنے ملک کو بھی امیر کرے۔ چنانچہ زمینداروں اور کسانوں وغیرہ کو زرعی زمین سے حاصل ہونے والے رزق یعنی اناج، پھل اور سبزیوں وغیرہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ اعراف کی آیات 57 اور 58 میں فرمایا وہی اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی رحمت کی، یہاں تک کہ جب ہوائیں بوجھل بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف بھیج دیتے ہیں، پھر بادل سے پانی نازل کرتے ہیں جس سے مختلف قسم کے ثمرات یعنی پھل اگتے ہیں۔ یوں ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم ذکر کرو۔ طیب یعنی زرخیز زمین سے اچھی فصل رب کے حکم سے اگتی ہے، اور جو خبیث یعنی بنجر زمین ہے اس سے نہیں اگتی سوائے ناقص پیداوار کے۔ یوں ہم اپنی آیات دہرا دہرا کر بیان کرتے ہیں اس قوم یعنی پیشہ ور زمینداروں اور کسانوں وغیرہ کے لیے جو شکر ادا کریں۔ آیت ہے کذالک نصرف الآیات
لِقَوْمٍ یشکرون۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب مکہ کی غیر زرعی وادی میں آباد ہوئے تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے پھلوں کا شکر ادا کرنے کی جو دعا اپنے اللہ سے کی، اس سے قرآن نے سورہ ابراہیم کی آیات 35 تا 37 میں کچھ یوں بیان کیا۔ ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس شہر یعنی مکہ کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت یعنی پرستش سے بچا لے۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو جس نے میرا اتباع کیا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو تیرے محترم گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا ہے جو غیر زرعی ہے۔ اے میرے رب، یہ اس لیے کہ وہ صلاۃ قائم کریں۔ اب تو لوگوں میں سے سمجھداروں کو ان کا ساتھی بنا دے اور انہیں ثمرات یعنی پھلوں کا رزق دے تاکہ وہ اس کا شکر ادا کریں۔ آیت ہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یشکرون۔ ان آیات سے واضح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کو فلسطین سے 1500 کلومیٹر دور مکہ کی غیر زرعی وادی میں لا بسایا تو نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں کہ وہ تو فلسطین میں بھی رہ کر پڑھی جا سکتی تھی، بلکہ صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ زرعی ڈیوٹی کے قیام سے غیر زرعی زمین کو قابل کاشت بنا کر اپنے لیے ثمرات یعنی پھلوں کا رزق حاصل کرنا تھا۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔